تمام احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی محبتیں درود و سلام کی شکل میں پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کو سمپل کریں، میرے کو یہ کو بند کر دیں۔ انتہائی قابل عزت پروگرام میں تشریف فرما معزز علماء کرام، معزز قائدین تحریک منہاج القرآن گوجرا اور جملہ فورمز کے قائدین، بالخصوص پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، MSM اور بالخصوص منہاج القرآن ویمن لیگ کی قابل تکریم بہنیں، معززین علاقہ اور تحریک منہاج القرآن گوجرا کی دعوت پر 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی تیسری نشست میں تشریف لانے والے معززین بھائیوں بہنوں اور جملہ خواتین و حضرات اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں شامل جملہ ناظرین، الحمدللہ توفیق الہی سے گوجرا کی سرزمین پر 5 روزہ دروس عرفان قرآن ہم سب کو نصیب ہوئے۔ یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے علمی، ادبی اور ایمانی بنیادوں پر منعقد ہونے والی نشستیں اس ماحول میں ان نشستوں کا انعقاد ہوا جس ماحول میں یہ ٹرینڈ ہے کہ نماز فجر کے بعد لمبی تان کے سو جاتے ہیں لوگ، مگر اس ماحول میں گھر گھر دروازے پہ دستک دے کر اور منت و سماجت کے ساتھ قرآن کے فہم کو اور قرآن کے نور کو عام کیا جا رہا ہے۔ یہ اس نفسا نفسی کے دور میں یہ صحرا، یہ کریڈٹ جس ہستی کے سر پر سجدہ ہے اس کو دنیا علم میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کے نور اور تعلیمات کے ساتھ اپنی زندگیاں مزین کرنے کی ہمت اور شعور عطا فرمائے۔ بغیر کسی تاخیر کے اور بہت ساری تمہیدی باتوں میں گئے بغیر میں اپنے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام اور کردار۔ اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ معاشرے میں جو عورت کے بارے میں غلط قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں ان تصورات کو رد کیا جائے۔ جب معاشرے کو ہم دیکھتے ہیں تو 2 قسم کے تصورات اور رویوں کی انتہائیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک رویے کی انتہا یہ ہے کہ اس صنف نازک کو، عورت کو، خاتون کو اتنا نظر انداز کیا گیا کہ اس کو وراثت سے بھی نکال دیا گیا اور وراثت میں بھی حصہ نہیں دیا جاتا۔
اور معاشرے کی جو حالت ہے اس نے آج کی عورت کی رائے کو دبا دیا ہے، اور برادریوں کے اندر رشتوں کی غلط قسم کی رکھ رکھاؤ اور غلط تعویل اور تعبیر نے آج کی عورت کی خوشیوں کو گرہن لگا دیا ہے۔ اور ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد عورت کی گھر میں حیثیت صرف ایک ملازمہ جیسی ہوتی ہے، اور اس قسم کی رویوں کی جو انتہا ہے یہ پھر ان غلط تصورات کو جنم دیتی ہے۔ اور دوسرا غلط رویہ یہ ہے کہ آج کی عورت کلیتاً آزادی کا مطالبہ کرتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ میرے اوپر کسی قسم کی پابندی نہ ہو، حتیٰ کہ تہذیب، دین، اخلاق اور حیا ان جیسے لباس میں ملبوس ہونے کو وہ سمجھتی ہے کہ شاید میرا مقام کم ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک رویے کی انتہا ہے۔ آج ہم قرآن سے یہ سیکھیں گے، یہ سمجھیں گے کہ عند اللہ، عند الرسول، عند الدین عورت کا مقام کیا ہے، اور کس طرح اپنے مقام کو پہچان کر معاشرے میں افراط و تفریط سے نکل کر کس طرح اپنا ایک اچھا رول ادا کر سکتی ہے۔ اس ضمن میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 4 نمبر سورہ ہے، سورۃ النساء، اس کی پہلی آیت کا ایک جز تلاوت کیا ہے۔ اس کی روشنی میں آج گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، جب معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری محرومیاں اس عورت کے حصے میں آئی، حتیٰ کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ گھر سے نکل کر عورت بازار جائے، مارکیٹ جائے، شہر جائے، اسکول جائے، کالج جائے، یونیورسٹی جائے، مختلف تقریبات میں جاتی ہے، تو گھر کی دہلیز سے لے کر گلیاں، بازار، شہر، اسکول، کالج تک درندہ صفت انسانوں کی نظروں کا اس کو شکار ہونا پڑتا ہے۔ زبردستی شادیاں کی جاتی ہیں، تعلیم میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، اور تان و تشنیع، اگر کسی گھر میں کسی وجہ سے کوئی سکون نہیں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جب سے آئی ہے یہ نحوست لے کے آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر غور کیا جائے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا مقام اس سے بہت اونچا ہے، اور یہ مقام اور مرتبے میں یہ نیچے ہے۔ یہ مردوں کے ذہنوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور اس وجہ سے پھر اس کو وہ حقوق بھی نہیں دیے جاتے جو ایز اے انسان اس کو حقوق دیے جانے چاہیے۔ یاد رکھیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں بے شمار معاملات میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مرد کا ذکر کیا ہے متصل برابری کے ساتھ، اس نے عورت کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں عقیدہ ہو، طہارت ہو، عبادت ہو، زہد، ورع، تقوی، معیشت، معاشرت، بے شمار معاملات میں جہاں اس نے مرد کا ذکر کیا، مساوی برابر عورت کا بھی ذکر کیا، اور ان معاملات میں جو موقف قرآن کا مرد کے بارے میں ہے وہی موقف قرآن کا عورت کے بارے میں ہے۔ مثال کے طور پر یہی آیت کریمہ جو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کی ہے، اگر اسی کو لے لیں
اس کا پہلا لفظ یہ ہے، یوں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس۔ کبھی آپ زبان پہ لائیں یہ لفظ، یا ایھا الناس، ارشاد فرمایا اے انسانوں، اے لوگوں۔ جب اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے اے انسانوں، اے لوگوں، اس لفظ کے اندر جہاں اس کا خطاب مردوں سے ہے، وہی اس کا خطاب عورتوں سے بھی۔ تو ایز اے انسان، یعنی انسان ہونے میں عورت مرد کے برابر ہے، اس نے کوئی فرق روا نہیں رکھا۔ اسی آیت کریمہ کا اگر اگلا حصہ تلاوت کرتے ہیں، اس میں ارشاد فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں، اے انسانوں، اے مردوں، اے عورتوں، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ عورت ہو یا مرد ہو، اس کی اصل کی بات ہوئی ہے کہ جس اصل سے تمہارا آغاز ہوا ہے اور وہ نفس واحدہ ہے، تو اپنی اصل کے اعتبار سے بھی عورت اور مرد کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں رکھا، برابر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح آگے چلتے جائیں تو جب سورۃ التین کے اندر انسان کے ساتھ احسن تقویم کے لفظ کے ساتھ بات کی، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھائیں اور 4 قسموں کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو اصل تقویم تخلیق کیا ہے۔ تو اصل تقویم کا معنی اشرف المخلوقات، تو اشرف المخلوقات کا تاج جہاں مرد کے سر پہ رکھا ہے، یہ تاج اللہ تعالیٰ نے عورت کے بھی سر پہ رکھا ہے۔ اس میں بھی اس نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ کبھی یہ آیت کریمہ پڑھے جس میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کے سر پہ تکریم کا تاج رکھا۔ جب وہ فرماتا بنی آدم، اس میں خطاب مردوں کو بھی ہے، اس میں خطاب عورتوں کو بھی ہے، تو تکریم کا تاج بھی اس نے مرد کے سر پہ رکھا اور عورت کے سر پہ بھی رکھا ہے۔ تو ان چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں قرآن حکیم نے جو موقف مرد کے بارے میں دیا ہے وہی موقف قرآن نے عورت کے بارے میں بھی دیا ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مرد ہیں تو ہمارا مقام بہت اونچا ہو گیا ہے۔ اہل جنس آپ اپنے آپ کو ان سے اونچا نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں، اونچا بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک معیار دے دیا ہے، ایک کرائٹیریا دے دیا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 پڑھے، اس نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اگر کسی کو شوق ہے بلندیاں، رفتیں اور عظمتیں پانے کا تو آؤ، یہ بھی تمہیں ایک معیار اور کرائٹیریا بتاتے ہیں۔ فرمایا جس شخص نے تقوی، طہارت، زہد، ورع اور پرہیزگاری کے رنگ میں اپنے آپ کو جتنا زیادہ رنگ لیا، وہ بزرگی اور شان کی مناسبت سے اتنا اونچا مقام پا گیا۔ تقوی اور طہارت میں اگر مرد آگے بڑھ گیا تو بزرگی کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا، اور اگر مرد جگہ جگہ سے غلاظت اٹھا کے منہ میں ڈالتا اور عورت تقوی اور طہارت کے لحاظ سے آگے چلی گئی تو بزرگی اور شان اور عظمت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا۔ یعنی معیار بلندی کا، شرف کا، عزت کا، شان کا اس نے تقوی کو رکھا ہے۔ ایز اے جنس یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارا مقام بہت اونچا ہے۔ اسی طرح اگر قرآن حکیم کے دیگر مقامات مطالعہ کریں جہاں اللہ تعالیٰ نے احکامات صادر فرمائے جن کو آپ ارکان خمسہ کہتے ہیں،
جب کوئی بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس وقت کچھ چیزیں فرض ہو جاتی جن کو آپ ارکان خمسہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ کلمہ کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو یہ ارکان خمسہ کی جہاں بات کی تو حکمیہ انداز میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی بات 80 بار کی، کہیں فرمایا اقیم الصلاۃ، کہیں فرمایا اقیم الصلاۃ للذکر، نماز قائم کرو۔ تو 80 بار جہاں نماز کی بات کی، فرضیت کی، کسی ایک جگہ بھی کوئی شخص استدلالن اشارتن یا صراحتن یہ سمجھ نہیں سکتا یا یہ بات عکس نہیں کر سکتا کہ صرف نماز مرد پر فرض ہے اور عورت پر نہیں ہے، یا یہ بھی عکس نہیں کر سکتے کہ مرد 5 پڑھے اور عورتیں 3 پڑھے۔ تو نماز فرض جس طرح مرد پر کی ہے اسی طرح نماز فرض عورت پر کی۔ روزے والا مقام اگر لے لیں تو جہاں یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو روزے کی فرضیت بھی جس طرح مرد پر ہے اسی اینگل زاویے پہلو سے عورت پر بھی۔ زکوٰۃ کی بات کریں مطلق فرمایا وآتوا الزکوٰۃ، یہ بھی فرض ہے جس طرح مرد پر، تو اگر عورت بھی صاحب نصاب ہے تو اس پر اسی طرح فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ 2.5% ہے اور وہ 2% ہے۔ پھر اگر آپ آگے بڑھیں تو حج کی بات کریں، وہاں پر استطاعت کی بات کی، جو کوئی اس کی استطاعت رکھتا ہے، مرد رکھتا ہے یا عورت رکھتی ہے، تو دونوں پر حج بھی فرض ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ارکان خمسہ کا ذکر کیا وہاں برابر اللہ تعالیٰ نے مردوں کی عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ پھر آگے چلے جہاں مزید اوصاف کی بات آتی ہے، اس کو آپ مستحبات کہہ لیں، اس کو جائز کہہ لیں، اس کو نوافل کہہ لیں، اس کو سنن کہہ لیں، جس نام سے بھی آپ تعبیر کریں، وہاں بھی عورت کا ذکر مرد کے برابر کیا۔ جیسے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کی خشیت اختیار کرنے والے مرد اور اللہ کی خشیت اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی عزتوں کی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو فرائض کے بعد وہ اوصاف، وہ خوبیاں جن کو اپنانے سے اللہ کی بارگاہ سے مجدہ ملتا ہے، مغفرت کا، اجر عظیم کا، اس میں بھی جہاں مرد کا ذکر کیا متصل، ساتھ ساتھ اللہ پاک نے عورت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور جب ریزلٹ اناؤنس ہوا، یعنی نتیجے کا اعلان کیا کہ یہ اوصاف اپناؤ گے تو ملے گا کیا، تو مردوں سے فرمایا اعدت لہم مغفرۃ واجرا عظیما، جس مرد نے ان خوبیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اس کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ متصل اس میں جہاں مرد کا ذکر ہے تو عورت کے ساتھ بھی وعدہ فرمایا
کہ تمہیں بھی اللہ کی بارگاہ سے مغفرت بھی ملے گی اور اجر عظیم بھی ملے گا. کوئی فرق نہیں رکھا قرآن. یہ آپ دیکھتے ہیں، اس سے نتیجہ یہ نکلا جہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کا ذکر کیا تو وہاں متصل عورت کا ذکر کیا ہے. اور اگر فضیلت کی بات آپ نے فضیلت کے باب میں تو قرآن حکیم میں آپ کو ذکر ملے گا، بے شمار خواتین کا ذکر ملے گا، بے شمار خواتین کا. مثلا سب سے پہلے حضرت حوا کا ذکر ملے گا، حضرت آسیہ کا ذکر ملے گا، حضرت مریم کا ذکر ملے گا، حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ملتا ہے، حضرت حاجرہ کا ذکر ہے، حضرت سارہ کا ذکر ہے، حضرت بلقیس کا ذکر ہے، ملکہ بلقیس، ملکہ سبا ان کا ذکر ہے، حضرت خولہ کا ذکر ہے، حضرت عائشہ کا ذکر ہے. اسی طرح آگے بڑھ امہات المومنین کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹڈ جتنی بھی خواتین ہیں ان کی والدہ ہیں، ان کی بہن ہیں، حضرت آسیہ ہیں، حتیٰ کہ حضرت شعیب کی 2 بیٹیاں ان میں سے ایک کے ساتھ نکاح ہوا ان کا ذکر ہے. تو کثرت کے ساتھ اللہ پاک نے خواتین کا ذکر کیا اس طرح. اور پھر قرآن حکیم کے اندر اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں تو 114 صورتوں میں ایک صورت کو منسوب بھی کر دیا ان کے ساتھ. جیسے آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب کے شروع میں رائٹر اپنی اس کاوش کو کسی کے نام کرتا ہے کہ یہ میری کاوش میری امی کے نام، میرے ابو کے نام، فلاں استاذ کے نام، تو وہ اپنی اس کتاب کو منسوب کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت کو اس صنف نازک کے سے منسوب کر دیا جس کا نام ہے سورۃ النساء. تو پوری جنس کے نام ایک سورہ کو منسوب کیا ہے. اس طرح پوری جنس مردوں کے لیے تو ان کے ساتھ کسی سورہ کو منسوب نہیں کیا. یعنی یہ نہیں فرمایا سورۃ الرجال، ہاں یہ ضرور فرمایا ہے جیسے سورہ محمد کہا، سورہ لقمان ہے، سورہ ابراہیم ہے، مگر اسپیسیفک جس طرح کہا عورتوں والی سورہ اس طرح یہ نہیں فرمایا کہ مردوں والی سورہ. پھر ایک پوری سورہ ہے اس کا نام رکھا سورۃ المریم، ایک خاتون کے نام پہ. اس کی پھر 35-40 آیات حضرت مریم کے ذکر کے ساتھ مسجل ہے. اور کبھی وہ پڑھ لے آپ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اس میں پہلے رکوع کو کبھی لیں تو بظاہر ذکر ہے حضرت زکریا کا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، مگر ڈیپلی جب دیکھیں اس ذکر کا بھی مرکز و محور حضرت مریم ہے. کیسے کہ جب حضرت زکریا نے یہ دعا کی کہ باری تعالیٰ عمر کے اس حصے میں پہنچ آیا ہوں تو ابھی اولاد نہیں ہے تو اولاد دے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ دعا حضرت زکریا نے کہاں کہاں نہیں مانگی ہوگی. جب شادی ہو جائے اور 2-4 سال اولاد نہ ہو تو پھر سلسلہ دعاؤں کا چل نکلتا. نماز کے بعد بھی دعا، نماز جمعہ کے بعد بھی دعا، میلاد میں گئے تو وہاں بھی دعا کرنی، مدینہ پاک کسی کو جاتا ہوا دیکھا تو کہا میرے لیے دعا کرنا. کس جگہ بندہ دعا نہیں کرتا. تو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئی تو ابھی اولاد نہیں. ایک دن حضرت مریم کے حجرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا جہاں حضرت مریم عبادت کرتی ہیں تو وہاں سب موسموں کے پھل پڑے. تو بڑے حیران ہو کے پوچھا مریم یہ پھل باہر مارکیٹ میں نہیں ہے، آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت مریم نے آگے سے جواب دیا کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے. جب یہ سنا کہ یہ نہ سنیں کہ یہ رب کا فضل ہے تو زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک امید جاگ پڑی، آنکھوں میں نمی آ گئی اور بے ساختہ بول اٹھی کہ باری تعالیٰ مریم کے اس جملے سے مجھے اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ تیرا موسم، تیرا فضل یہ موسموں کا محتاج نہیں ہے. اگر تو فضل کرنے پہ آئے تو تیرا فضل موسم نہیں دیکھتا. تو باری تعالیٰ کیا ہوا کہ میں بوڑھا ہو گیا، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، مولا کیا ہوا میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہے. اگر بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے تو اس عمر کے اندر مجھے بیٹا نہیں دے سکتا.
یہ دعا کی اللہ نے، وہ دعا جو حضرت زکریا نے اس جگہ کی جہاں ایک عورت اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور سجدہ ریزیاں کرتی تھی، اس جگہ کھڑے ہو کے جو دعا کی، تو اللہ نے اس دعا کو یوں چار چاند لگا کے قبول کیا. نہ صرف یحییٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر دی، بلکہ فرمایا ہے زکریا نام بھی ہم تجویز کر دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ رکھا. یہ دعا اس جگہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی جہاں ایک اللہ کی بندی، ایک خاتون اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتی تھی. کبھی ان مقام یوں نمایاں کر کے بیان کیا جا، کبھی اس اینگل سے دیکھیں گے. اگر اس کے مقام کو دیکھنا ہے، آقا علیہ السلام کو غار حرا سے واپس تشریف لائے. اقرا بسم ربک الذی خلق، ان آیات کے ذریعے وحی کا نزول شروع ہو گیا. راستے میں کتنے لوگ حضور کو ملے ہوں گے، مگر کسی ایک کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کی کہ میرے سینے پر وہ کلام اترنا شروع ہو گیا جسے کائنات کے پہاڑ بھی نہیں سنبھال سکتے. اس بات کو شیئر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے قدرت نے جس کا انتخاب کیا وہ مرد نہیں، وہ ایک عورت تھی جن کا نام ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ ہے. ان کے ساتھ یہ بات شیئر کی. اور پھر کبھی اس مناسبت سے لے کہ یہ تو ہماری تقسیم میں ہم کہتے ہیں کہ مردوں میں سیدنا صدیق اکبر، بچوں میں مولا کائنات اور عورتوں میں حضرت خدیجہ ہے. لیکن اوورآل جب دیکھیں مجموعی طور پر کہ اس عرب کی سرزمین پر جب نعرہ توحید بلند ہوا تو سب سے پہلے جس نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا وہ مرد نہیں تھا، وہ ایک خاتون تھی، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. عورت کی فضیلت دیکھنی ہو تو کبھی پڑھے قرآن حکیم کے وہ مقامات کہ 18 آیات ایک عورت کی پاک دامنی کا اعلان کر رہے ہیں، یعنی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی سورہ جس کو سلام کلام کے طور پر ایک آیت کو ہم نے دیا ہے، اس میں دیکھیں تو پہلی آیات اس میں یتیم کی بات ہوئی ہے، یتیم کے حقوق بیان ہوئے. آیت نمبر 7 اور 8 میں وراثت کی بات کی، اور آیت نمبر 11 میں جا کے وراثت کی تقسیم کی بات کی کہ تقسیم کیسے کرنی. یہ قرآنی فارمولہ ہے. ایک ہمارا فارمولہ ہے کہ بہنوں کے آگے پیپر رکھ دیتے ہیں، آپ اپنی گھر والی ہو گئی ہیں، اللہ نے وہ دیا آپ کے میاں کو تو ادھر سائن کر دیں ذرا. یہ ہمارا فارمولہ دار دبے کا اور فلان کا. ایک فارمولہ قرآنی بھی ہے، وہ کیا؟ وہ آیت نمبر 11 سے گھر جا کے آپ خود پڑھ لیں. میں تو اس میں سے آپ کو ایک خاص اینگل سے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. جب تقسیم کی بات کی وراثت کی تو اس وراثت کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ نے اکائی مرد کو نہیں بنایا، عورت کو بنایا ہے. اکائی سے مراد ہے جب یہ ریاضی کی رقم لکھتے ہیں تو آپ کیا لکھتے ہیں؟ پہلے اکائی، پھر دھائی، آگے سینکڑا، ہزار، اسی طرح لکھتے ہیں. یہ وہ پنجابی میڈیم دور کی بات ہے. آج کل انگلش میڈیم ہی ہے تو بچے لکھتے ہیں یونٹ، 10 اور 100، 1000، اس طرح. یونٹ ہے، یونٹ سے چیز شروع ہوتی ہے، اکائی سے. تو جب وراثت کی تقسیم کی بات کی تو یونٹ اور اکائی مرد نہیں بنایا گیا، عورت کو بنایا. کیسے؟ یہ نہیں فرمایا کہ جو مرد کو دیا ہے اس کا نصف عورت کو دے دیا جائے. بات اگر اس طرح کر دی جاتی تو درست، مگر اللہ نے اس طرح نہیں کی. اللہ نے بات اس طرح کی، فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، فرمایا جتنا عورت کو دیا ہے وہ ڈبل کر کے مرد کو دے دیا ہے. بات ہے وہی کہ جتنا مرد کو دیا ہے نصف، کتنا نصف عورت کو دے دے. بات وہی ہے، مگر جب یہ کہا جائے نصف تو کسی من چلے کے ذہن میں آ سکتا ہے ہاں نصف کی بات ہو گئی ہے، آدھے کی بات ہو تو ہو گئی ہے. اس وقت ذہن میں شائبہ آ سکتا
کہ اس کے مقام کی تنقیص اور نقص ذہن میں آ سکتا. اللہ اس تصور کو بھی ذہن میں نہیں آنے دیتا. وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے مقام کو نمایاں کر کے دکھایا جائے. یہ نہیں فرمایا جتنا مرد کو دینا ہے تو اس کا نصف عورت کو دو. فرمایا جتنا عورت کو دیا ہے وہ ڈبل کر کے تو مرد کو دے دیا. اکائی وراثت کی تقسیم میں اس نے مرد کو نہیں بنایا، عورت کو بنایا. پھر تاریخ کے اندر ہم جب پڑھتے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پارلیمنٹ کا حصہ بنا لیا. ہم مسجدوں سے نکال رہے، انہوں نے پارلیمنٹ مسجد میں جو جاتی تھی انہوں نے پارلیمنٹ کا حصہ بنا دیا. وہ پارلیمنٹ کا جب حصہ بنایا تو برابر کا بولنے کا موقع دیا. ایک بل پیش ہوا پارلیمنٹ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ منیمم یا میکسیمم اس عورت کا حق مہر مقرر کر عدد کی شکل. لوگوں نے اس پر دلائل دیے. قریب تھا کہ یہ بل بھاری اکثریت رائے سے یہ پاس ہو جاتا. ایک خاتون اٹھی، اس نے سب کی رائے پہ پانی پھیر دیا. اس نے کہا امیر المومنین یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ اگر اللہ نے نہیں کیا تم کون ہوتے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم بول پڑے. آپ نے فرمایا کہ اصابت امرأۃ اخطا رجل، فرمایا مرد خطا کھا گیا اور عورت صحیح نتیجے پر پہنچ گئی. یعنی اس طرح اس کا مقام واضح کر کے دکھایا. اور پھر بڑے بڑے ائمہ جن میں امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام ابن جوزی ہیں، ابن حجر اسقلانی ہیں، جب ان کے اساتذہ کی فہرست آپ دیکھتے ہیں تو جہاں ان کے اساتذہ میں ذکر مردوں کا ملتا ہے تو ان کے اساتذہ میں ذکر عورتوں کا بھی ملتا ہے. عورتیں استاد. یہ اس سے اب یہ ساری گفتگو سے اگر اس کو خلاصہ بند دو جملوں میں بیان کریں تو میری بہنیں سنیں کہ جو عزت، جو وقار، جو شرف، جو بزرگی اسلام نے عورت کو دی ہے، تاریخ انسانی میں کسی مذہب اور معاشرے نے عورت کو یہ مقام نہیں دیا. کسی معاشرے سے یہ آواز آتی ہے یہ پاؤں کی جوتی ہے، کسی معاشرے سے آواز آتی ہے اس کو زندہ درگور کر دو، کسی معاشرے سے یہ آواز آتی ہے کہ جس گھر میں پیدا ہو وہ نحوست لے کے آتی ہے، کسی معاشرے میں یہ آواز آتی ہے کہ یہ سمپلی جنسی جذبات کی تسکین کا ذریعہ ہے. ارے یہ سب معاشرے، یہ تہذیبیں، یہ مذہب جن نے اس کو پاؤں کی جوتی بنایا، جس نے اور مرد مر گیا تو اس کو بھی ساتھ زندہ درگور کر دیا جائے. جب ان کو دیکھتے ہیں اور ساتھ اس دین کو دیکھتے ہیں جس کے لانے والے محمد مصطفیٰ ہے تو عزت، وقار، شرف، بزرگی، شرف اس دین میں ملتی ہے جس دین کا چشمہ مصطفیٰ کے قدموں سے پھوٹتا ہے. میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، اگر آج کے دور میں عورت عزت چاہتی ہے تو عزت صرف مصطفیٰ کے دہلیز پر جھکنے کے اندر ہے، اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کے اندر ہے. اس کو چھوڑ کے آپ جہاں بھی جائیں گے افراد و تفریق کا شکار ہو جائیں گے. یہ مقام ہے ایک خاتون کا حضور کے لائے ہوئے دین کے اندر. اور اگر مقام اتنا اونچا ہے تو پھر کردار بھی اتنے اونچا ہونا چاہیے. اگر مقام اتنا اونچا ہے، جب ہم مقام کی مناسبت سے اس کا کردار دیکھتے ہیں تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے 4 کردار عطا کیے. اس کا ایک کردار یہ ہے کہ یہ عورت بیٹی ہے. اس کا دوسرا کردار ہے کہ یہ ایک بہن ہے. اس کا تیسرا کردار ہے کہ یہ ایک بیوی ہے. اس کا چوتھا کردار ہے کہ عورت ماں. یہ 4 روپ شکلیں عورت کی اور یہ 4 کردار ہیں سوسائٹی کے اندر. پہلا کردار ہے کہ عورت بیٹی ہے. بولے کیا ہے؟ بیٹی ہے. تو اس کا کردار متعین ہو جائے گا اگر ہم اس کا مقام بیان کر دیں. اس کا مقام خود بخود اس کا کردار متعین کر دے گا. تو بیٹی کے روپ میں اللہ نے اس کو مقام کیا دیا ہے؟ کبھی سورہ نحل پڑھیں،
قرآن حکیم کی 16 نمبر سورہ ہے اور اس کی 58 نمبر آیت ہے. اس میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. فرمایا جب یہ خبر سنائی جاتی والد کو کہ تیرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے تو اس کا منہ لٹک جاتا اور چہرہ سیاہ ہو جاتا. وَهُوَ كَظِيمٌ، اندر ہی اندر وہ غصے سے بھر جاتا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور پھر وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا کہ برادری کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں بیٹی کا باپ بن گیا ہوں. اور اندر ہی اندر پلاننگ کرتا ہے. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ اب یہ دسو فی التوراۃ، تو اندر ہی اندر پلاننگ کرتا کہ میرے زندہ رہنے کی دو ہی صورتیں ہیں. یا تو یہ مجھے ذلت ملی ہے بیٹی کی شکل میں، اس ذلت کے ساتھ ساری زندگی گزاروں، یا اس کو میں زندہ درگور کر اس کا گلا گونج دوں. یہ پلاننگ کرتا. اب یہ بات جو اللہ پاک نے قرآن کی زینت بنائی ہے حاض لینے کے لیے نہیں ہے. جس طرح بچوں کو کہانی سنائی جاتی ہے کہ یہ سو جائیں، یہ سونے کے لیے نہیں بلکہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے. شعور کے دروازوں پہ دستک دی جا رہی ہے. اس بات کو بطور مسمت بیان کیا جا رہا. اگر اس بات کے تناظر میں ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو لگتا یہی ہے کہ آج بھی کچھ نہ کچھ اثرات اس کے باقی. آپ پوچھیں گے کیسے؟ آپ کمپیریزن کر لیں. جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو 4 چند گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، مبارکیں. سوشل میڈیا پر گیا، گھروں میں تانا بانا لوگوں کا آنے کا، مبارک دی جا رہی ہے کہ غلام کو اللہ نے بیٹا دیا ہے. اتنی خوشی بیٹی کے پیدا ہونے پہ کیوں نہیں ہوتی؟ وہاں تو یہ جملہ بھی بول دیا جاتا ہے وہ جی پھر خدا کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی پہ، اللہ کی تقسیم پہ زور تو نہیں ہے. بتائیں یہ جملے بولے جاتے ہیں یا نہیں؟ کیا خیال؟ یہ اس بات کی ترجمانی ہے کہ ہمیں بیٹی کے پیدا ہونے پہ خوشی نہیں. پھر کبھی آپ سورۃ تکویر کو پڑھیں، اس میں اس کبیر رسم کا نہ صرف خاتمہ کیا بلکہ مسمت کی. فرمایا جس سوسائٹی میں ان رویوں کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا بیٹی کو، اس کی ایجوکیشن کا وہ انتظام نہیں کیا جاتا جو بیٹے کا کیا جاتا ہے، اس کو وہ پیار نہیں دیا جاتا جو بیٹے کو دیا جاتا، تانے دیے، اس کو منحوس کہا، کیا کیا نہیں کہا، اگنور کیا، اس کو نظر انداز کیا یا اس کو قتل کر دیا. تو اس کا ذکر کیا سورۃ تکویر میں. فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. فرمایا وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ جس نے اس صرف نازک کو اگنور کیا، جس بالغ نے اس کو قتل کیا، اس سوسائٹی کو روز قیامت کھڑا کیا جائے گا اور والدین کو، اور پوچھا جائے گا. وہ بیٹی اپنا مقدمہ پیش کرے گی، پوچھا جائے گا بتاؤ کیوں اپنے سخت رویے کی بھیک اس معصوم کو چڑھایا ہے اور کیوں اس کو قتل کیا ہے. یہ جہاں اس صنف نازک کا مقام واضح کیا جا رہا ہے، وہاں اس عادت کو انسانی نیچر سے نکالا جا رہا ہے. یہ عورت کا مقام، بیٹی کا مقام ہے. اگر مقام اتنا اونچا ہو تو کردار کتنا اونچا ہوگا. قرآن پاک میں بیٹی کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 کو کبھی پڑھا. اور پھر امام جعفر صادق، ان کے پاس اگر کوئی بندہ آتا اور کہتا حضور بیٹا پیدا ہوا نام تو رکھ دیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے البنون نعمہ، بیٹی نعمت ہوتے ہیں. اور کبھی آپ کے کوئی کہتا کہ حضور میرے گھر میں تو بیٹی پیدا ہوئی نام رکھیں، تو آپ فرماتے تھے البنات رحمہ، تمہیں مبارک ہو، آج اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ تیرے گھر پہ کھول دیا. یہ رحمت ہے. اگر بیٹی رحمت ہے، بیٹی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو پھر اس کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ یہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کے دکھائے. یہ پھر زینب نہ بنے، یہ رحمت بن کے دکھائے. کس سے؟ اپنے کردار سے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام
آپ کا اسوہ آج کی بیٹیوں کے لیے مشورہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے تو سیدہ کائنات ادب کے ساتھ کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ کتنی بیٹیاں اور بیٹے ایسے ہیں جو کبھی اپنے ابو اور امی کے لیے ادب سے کھڑے ہوئے؟ آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ یہ ادب بیان کیا جا رہا کہ بیٹی ادب کیسے کرے ماں اور باپ کا۔ آج چار لفظ کیا پڑھنے آئے کہ وہ اپنی ماں اور باپ کو خاطر میں نہیں لاتے کہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کو کیا پتا نئے دور کا نئی روشنی کا۔ بیٹیوں سن لو، اللہ پاک نے جنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی، اور اپنی رضا اللہ نے تمہارے والد کی رضا میں رکھی۔ جس بیٹی کی ماں اور باپ اس کی کریکٹر کی وجہ سے پریشان ہے، نہ وہ جنت کی دہلیز تک جا سکتی ہے، نہ پیدا کرنے والے رب کی رضا کو پا سکتی ہے۔ تو جتنا مقام اونچا ہے بیٹی کا، اتنا ہی کردار اونچا ہونا چاہیے۔ تو سیدہ پاک اپنے والد محترم یعنی آقا علیہ السلام کے لیے ادب سے کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں ماں اور باپ بیٹھے ہیں ان کی طرف پاؤں نہ کریں۔ اگر کھانا کھا رہے ہیں اکٹھے ٹیبل پر، ان کے کھانے سے پہلے کھانا نہ کھائیں۔ وہ بول رہے ہیں تو ان کا کلام نہ کاٹیں، ان کو بولنے دیں، ان کا نام لے کے کبھی نہ ان کو بولا۔ وہ آ جائیں ادب سے ان کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ حتیٰ کہ امام رازی نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کے تحت لکھا ہے، ماں اور باپ یہاں بیٹھے ہوں تو وہاں اپنے کپڑے کو جھاڑنا بھی سخت گناہ۔ یہ آداب بیان کیے گا کہ اس طرح بیٹی اپنے ماں باپ کا ادب کرے۔ اور پھر سیدہ کائنات کا ایک اور اسوہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وقت وصال جب آیا آقا علیہ السلام کا تو آپ نے سیدہ کائنات کو بلایا، کان میں کوئی بات کی، آپ رو پڑی، پھر کوئی بات کہی تو آپ مسکرا پڑی۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ یہ ایک ہی لمحے میں دو کیفیات کا آنا، اس کی ریزن کیا؟ تو آپ نے فرمایا میرے بابا جان نے مجھے خبر دی کہ میں تم سے رخصت ہونے والا۔ تو حضور کی اپنے والد محترم کی جدائی کا سن کے میں رو پڑی۔ تو پھر آگے عرض کیا کہ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو وہ پہلی ہوگی جو عالم برزخ میں میرے ساتھ ملاقات کرو گی۔ تو ملاقات کا سن کے میں مسکرا پڑی۔ یہ سیدہ کائنات کا عمل آج کی بیٹی کے لیے رسوا ہے کہ آج کی بیٹی روئے تو ماں باپ کی جدائی میں روئے، اور آج کی بیٹی اگر مسکرائے تو ماں باپ کی ملاقات پہ خوش ہو۔ پھر شادی کے بعد اس نے جانا ہے سسرال، تو وہاں بھی جا کے اپنا کریکٹر کردار اتنا بلند رکھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنا سیکھے، صبر کرے۔ ان مع العسر یسرا، سسرال میں ہر وقت پوری زندگی حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ اگر ابتدائی وقت میں مشکلات آتی ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے جو صبر کہتا ہے تو مشکلات کے بعد آسانی کا سویرا ضرور طلوع ہوتا ہے۔ جو بیٹیاں سسرال کے سخت ماحول کو برداشت کرتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ سسرال کے اندر مہارانی کا درجہ اسی کو دیا جاتا ہے۔ پھر ان حالات کو برداشت کرے، اتنا کردار اونچا رکھے کہ اس کے ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے، اور سسرالی رشتہ دار ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں میں اور تعریف کریں کہ کتنے اچھے والدین کی بیٹی ہم گھر میں بیاہ کے لائے ہیں، جس کے آنے سے گھر جنت بن گیا ہے۔ یہ بیٹی کا کردار۔ اور اگر عورت کو جو دوسری شکل اللہ پاک نے دی کہ عورت بہن ہے، اس مناسبت سے دیکھتے ہیں اس کا کردار، تو پہلے اس کا مقام دیکھ لیں، کردار خود متعین ہو جائے گا۔ بہن کے بارے میں کبھی سورۃ طٰہٰ پڑھے، اس کے اندر ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے۔ یہ جو بہن ہے اس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ثلاث اخوات، باپ مر گیا، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اور اب بھائی بھائی ہیں، ایک بھائی یا زیادہ ہیں، ان کی 3 بہنیں ہیں، اور اختان یا 2 بہنیں ہیں، یا ایک بہن ہے، اور ان بھائیوں نے اپنی بہن کی صحیح تربیت کی۔ یحسن الیہن،
ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا، ان کی اچھی تعلیم، تربیت اور اچھی جگہ شادیوں کا اہتمام کیا۔ فرمایا وہ بھائی اپنی اس بہن کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے کی وجہ سے ان بھائیوں کو اللہ پاک داخل الجنہ، جنت میں داخل کر دے۔ پھر حضور علیہ السلام کی بھی ایک بہن تھی، رضائی بہن، جن کا نام حضرت شیمہ، نام اصل تو شیمہ ہے بلکہ یہ لقب ہے، اور نام ہے حذیفہ بنت حارث، اور شیمہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ ایک جنگ میں قیدی بن کے آئے، جب حضور علیہ السلام کو پتا چلا کہ ان قیدیوں میں میری رضائی بہن بھی ہے، تو اندازہ کریں پھر قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی۔ آج جب بہنیں کبھی بھائیوں کو کہہ دیں کہ ہم مصیبت میں ہیں، وہ بیوی کہتی ہے چھوڑے، خیر یہ اپنے گھر والی ہوگی، یہ چھوڑے ہو۔ آپ ان کی تکالیف کو اپنی تکلیف ہی نہیں سمجھ۔ حضور علیہ السلام کا اسوہ یہ ہے، جب پتا چلا کہ ان قیدیوں میں میری بہن ہے اور وہ بھی رضائی، تو آپ الصلوۃ والسلام گئے، نہ صرف آزاد کیا کرایا بلکہ بکریوں کا پورا ریور ساتھ لگایا، تحفے تحائف دیے، اپنی کملی دی، اور جب گھر سے رخصت کیا سرداران عرب کی آنکھیں کھل گئی کہ مصطفیٰ کے دین میں ایک بھائی اپنی بہن کو گھر سے رخصت کیسے کرتا ہے۔ یہ مقام ہے ایک بہن کا، اگر یہ اونچا مقام ہے تو اتنا ہی اونچا بہن کا پھر کردار ہونا چاہیے۔ اس کا پہلا کردار سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 40 میں بیان ہوا ہے، جب آپ کی امی جان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان، آپ نے آپ کو صندوق میں بند کر کے پانی کی لہروں کے سپرد کر دیا، اللہ کا حکم تھا، اس نے ان کے دل میں نکاح کیا، تو اس صندوق کی فرعون کے محل تک نگرانی حضرت موسیٰ کی بہن نے کی۔ ساتھ ساتھ جا رہے، اگر بھائی چھوٹے ہیں، بہن بڑی ہے، تو یہ اس کا کردار بیان ہو رہا، حتیٰ کہ اس بھائی کے لیے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے دودھ کا انتظام و انسلام کرنے میں بھی ترغیب فرعون یا ان کی بیوی حضرت آسیہ کو جس نے ترغیب دی تھی وہ ان کی بہن دی تھی، اپنی پہچان نہیں کروائی کہ میں کون۔ تو یہ بہن کا ایک کردار ہے، بلکہ ہم نے یہاں تک پڑھا ہے کہ اگر بہن اپنے کردار کو مینٹین کر لے، تقویٰ طہارت کو مینٹین کر لے، تو بڑی بڑی ایسی بہنیں ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کا مقدر بدل کے رکھ دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھ لیں، آپ ننگی تلوار لے کے جا رہے ہیں، تو رستے میں کسی نے پوچھا عمر کدھر جا رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا آج میں نے خاتمہ کرنا ہے، اسلام کا بھی اور ساتھ اسلام کا بھی، نعوذ باللہ۔ تو کسی نے کہا ادھر بعد میں جانا، پہلے بہن کی تو خبر لے لو، مسلمان ہو چکی ہے وہ بھی، تمہارا بہنوئی بھی انہی کا کلمہ پڑتا ہے۔ آپ نے راستہ چینج کر لیا اور گھر آیا تو بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، عمر کو دیکھا تو چھپا دیا قرآن، تو پوچھا میں نے ایک خبر سنی ہے یہ صحیح ہے؟ بہن نے کہا صحیح ہے۔ اب بہن کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، بہنوئی کو بھی مارا، پھر ایک جملہ بولا آپ کی بہن نے، اس سے اندر وہاں چینج ہو گئے، کہا عمر مار مار کے جان ہی نکال دو گے نا، اور کیا کر سکتے ہو، مگر سنو اس جسم سے جان نکل سکتی ہے مگر محمد عربی کا پیار نہیں نکل سکتا۔ جملہ کیا بولا کہ مقدر بدل دیا، فرمایا وہ لاؤ جو تم بھی نہ پڑھ رہی تھی، تم پڑھ رہی تھی، اور سنایا سورہ مریم کی آیات، جو سنتے گئے تو اندر روشنی ہوتی چلی گئی، بلاخر کلمہ پڑھ دیا حضور کی بارگاہ میں جا کر۔ تو اگر بہن اپنے کردار کو اتنا اونچا کر لے تو بڑے بڑے بھائیوں کا مقدر بدل کے رکھ دیتی، یہ دوسرا کردار ہے۔ اور اگر تیسرا کردار دیکھنا چاہیں تو عورت ایک بیوی ہے، بولے کیا ہے؟ بیوی ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے جو میں آپ کو بتانے لگا، بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے معاشرے میں، نسلوں کے اندر، گھر کے اندر، وہ سننے سے پہلے ذرا اس کا مقام سن لیں۔ مقام یہ بیان کیا کبھی سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 پر، اس میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا،
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس میں ایک لفظ استعمال کیا ازواج، یہ ایک ہی لفظ مرد کے لیے یعنی شوہر کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور ایک ہی لفظ اللہ تعالیٰ نے بیوی کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی؟ بولے ہاتھ کھڑا کریں جن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ سب کو آ رہی؟ اصل میں یہ ہاتھ اٹھانے کی تکلیف نہیں دینی تھی، بیچ لیے ہے کہ یہ وقت اصل میں تو سونے کا ہے، اور یہ کمال منہاج القرآن کا ہے کہ سونے والے وقت میں آپ کو قرآن سنایا جا رہا تو سنانا بھی ہے اور جگانا بھی ہے۔ تو ایک ہی لفظ اللہ تعالیٰ نے شوہر کے لیے بھی بیان کیا اور بیوی کے لیے بھی بیان کیا، ایک ہی لفظ۔ اور کبھی آپ پڑھیں اردو پڑھیں، اپنی اردو یا لوکل قسم کی عربی پڑھیں، ہائی اسٹینڈرڈ کی نہیں، لوکل عربی، اس میں آپ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ شوہر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے زوج، اور بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے زوجہ۔ یہ ہم اپنی زبان میں نہیں کہتے کہ فلاں کی زوجہ، کہتے ہیں نا، تو بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو میں اور لوکل عربی میں زوجہ، اور مرد یعنی شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے زوج۔ اگر تھوڑا سا اور غور کریں اور میرے لفظوں کے ساتھ اپنے ذہن کی رفتار رکھیں تو یہ جو زوجہ ہے اس کو ذہن کی تختی پہ کبھی حروف کی شکل میں لکھیں تو لفظ بنتا ہے زے واو جیم اور گول تا، یہ بنتا ہے زوجتن، ایسے ہی۔ تو اس لفظ کے آخر پہ ایک حرف آیا ہے گول تا، اس کو کہتے ہیں تائے تانیث۔ مطلب یہ ہے کہ یہ گول تا جس لفظ کے آخر میں آتی ہے وہ لفظ مونس ہوتا ہے۔ تو مونس کا اپوزٹ کیا ہے جی؟ مذکر، مذکر اور مونس۔ جس عربی کے اندر جس لفظ کے آخر پہ تائے تانیث آؤ تو وہ لفظ بتاتا ہے کہ یہ مونس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اب اس مناسبت سے ایک تصور بھی سن لے جو پتہ نہیں کہاں سے صلاحیت کر گیا ہمارے اندر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہاں یہ مونس ہے تو یہ درجے میں نیچے ہوگی، یہ مونس ہے تو اس کا مقام نیچے ہوگا۔ سنیں، پورے قرآن کے اندر اللہ نے بیوی کی مناسبت سے لفظ زوجہ استعمال ہی نہیں کیا، لفظ سوچا بیوی کی نسبت سے نہیں آیا، جہاں بھی بیوی کی نسبت سے آیا تو مذکر کا لفظ آیا ہے، زوج آیا ہے۔ کبھی پڑھے قرآن پاک کو، اس کی 6 آیات آپ کو سناتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35، اس میں فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اس یہاں زوج سے مراد حضرت حوا، تو یہاں مذکر لفظ آیا ہے مونس کے لیے۔ پھر سورہ ذاریات میں فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، یہاں تثنیہ آیا مگر مذکر کی شکل میں۔ سورہ طٰہٰ پڑھیں، وہاں فرمایا أَزْوَاجًا مِن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، یہاں لفظ جمع ہے مگر مذکر آیا۔ ثمانیۃ أَزْوَاجٍ سورہ انعام، یہاں بھی مذکر آیا۔ سورہ واقعہ فرمایا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، آیا مونس کے لیے مگر مذکر ہے۔ پھر سورہ نساء میں فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، یہاں بھی ہے بیوی کے لیے لفظ مگر مذکر آیا، یعنی لفظ کی شکل میں بھی وہ تو ذہن میں آ سکتا تھا کہ یہ مونس ہے تو اس کا درجہ ہم سے نیچے ہے، اس نے لفظ مونس زوجتن یہ بیوی کے لیے استعمال ہی نہیں کیا۔ یوں بیوی کا مقام بیان کیا جا رہا ہے، اور کبھی اس کے مقام کی مناسبت سے یہی آیت کریمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ دیکھ لیں تو کائنات انسانی کا سب سے پہلا رشتہ ہی میاں بیوی کا ہے۔ ماں باپ کے رشتے یہ زمین پہ آ کے بنے، ماں کا رشتہ باپ کا زمین پہ بنا، بہن کا، بیٹی کا، پھوپھیاں، خالائیں، چاچے، تائے، مامے، کزن، یہ سب رشتے زمینی پیداوار ہے۔ جنتی رشتہ ایک ہی ہے، وہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ جنت سے آیا ہے۔ اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 70 میں فرمایا یہ جنت سے آیا ہے اور جنت ہی جائے گا۔
جب جنت کے دروازے کھلے ہوں گے اللہ مردوں سے فرمائے گا ادخلوا الجنہ انتم، اے مردوں آج جنت میں تم داخل ہو جاؤ، وازواجکم، اور اپنی بیویوں کو بھی جنت میں لے گا۔ یہ وہ رشتہ ہے جس نے کچے کچے لفظ بول کے اس رشتے میں درار ڈالی، چاہے وہ ساس ہے، سسر ہے، چاہے وہ علاقے کا سرپنچ ہے، جس نے لفظ کچے کچے بول کے اس جنتی رشتے میں درار ڈالی، اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ جب طلاق ہوتی ہے رب کا عرش ہل جاتا ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ اور کبھی اس کی تخلیق دیکھیں، تخلیق کیسے ہوئی؟ آدم کی تخلیق دیکھیں، جبریل کو بھیجا جاؤ مٹی لے آؤ، تو جبریل مٹی کے لے کے گئے، تو اس کو فرشتوں نے گوندا اپنے ہاتھوں سے، اللہ نے اس کو بنایا تو آدم بن گئے۔ اب فرمایا کہ اب صنف نازک یعنی عورت کو بنانا ہے، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا پھر ہم جائیں زمین پہ مٹی لے آئیں؟ فرمایا نہیں، اب تم نہیں جاؤ گے، اب اس مٹی کو جس مٹی سے عورت کو بنانا ہے، فرمایا اس مٹی کو ہاتھ لگانے کی تمہیں بھی اجازت نہیں۔ یہ وہ فرشتے ہیں جن کے اندر یہ جذبات ہی نہیں ہیں، صفری جنسی جذبات، ان کو کہا جا رہا کہ اس خمیر کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں جس کے ساتھ میں نے آدم کی بیوی کو بنانا ہے۔ مولا کیسے بنے گی؟ فرمایا میرے امر کل سے بنے گی۔ کہا کل، تو آدم سوئے ہوئے تھے، ان کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو نکالا، تو آدم سوئے ہوئے تھے، گویا عورت کی تخلیق کا پروسیس کسی انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا، اسے بھی چھپا دیا ہے۔ اتنا پاکیزہ مقام اللہ پاک نے اس صنف نازک کو عطا کیا ہے، اور پھر نکالا بائیں پسلی سے۔ ارے جو سوچ، جو تصور اس کو پاؤں کی جوتی کہتا ہے کہ بیوی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، تو اللہ اگر چاہتا تو عورت کو آدم علیہ السلام کے پاؤں سے نکال سکتا تھا، کیا خیال ہے؟ نہیں نکال سکتا تھا، مگر یہاں سے نکالا ہے، اور بائیں پسلی سے، یہ دل کے قریب ہے۔ بتانا یہ چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کہ اس کا مقام دل ہے، ماں ہے تو اس کا مقام دل، بیٹی ہے تو تب بھی اس کا مقام دل، بہن ہے تب بھی اس کا مقام دل، اور اگر بیوی ہے تو پھر بھی مقام اس کا دل ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس طرح پھر آپ قرآن حکیم کے دیگر مقامات پڑھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا متاع، دنیا ایک متاع ہے، وخیر متاعها المرأة الصالحہ، سب سے بہترین متاع ایک نیک صالح بیوی ہے۔ یہ بیوی کا مقام بیان کیا جا رہا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ میں ساتھ ہی مقام بیان کروں شوہر کا، نہ یہ ساتھ ہی کردار بیان کروں عورت کا، مگر کثیر تعداد میں بیٹھی ہیں خواتین، تو آج ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے جا کے گھر میں مشکل کریٹ ہو جائے، تو ساتھ تھوڑا سا شوہر کا مقام بھی سن کہ اس کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مرد کی بات آئی تو فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا گھر کا سربراہ ہم نے مرد کو بنایا ہے، شوہر کو بنایا ہے، اس کو بنایا ہے سربراہ، اور عورت کو فرمایا قانتاتن، فرمایا تم نے اس کی فرما برداری کرنی، اس کو سربراہ بنایا، اور سربراہی کی کس مناسبت سے سونپی، یعنی اس کو آپ پنجابی میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کی سربراہی نہیں ہے، فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فرمایا سربراہ اس لیے بنایا ہے کہ عورت کی جملہ ضروریات کو تم نے پورا کرنا ہے، مرد نے پورا کرنا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں فرمایا وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک درجہ مرد کو عورت پر فضیلت دی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ام ایما امرات ماتت وزوجها عنها رات دخلت الجنہ، کوئی عورت بیوی کے روپ میں وہ اس حال سے دنیا میں گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، تو شوہر کی رضا کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، شوہر کی وجہ سے جنت میں جاؤ۔
تو یہ شوہر کا مقام ہے. ہم تو اصل میں بیان کر رہے تھے عورت کا مقام. اب ساتھ متصل اس کے بیوی کا کردار سن لیں. پہلے بیوی کا مقام بیان ہوا, اب ذرا اس کا کردار سن لیں. کردار بیان کیا سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں. فرمایا ایک بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے. فرمایا فالصالحات, عورت نیک ہونی چاہیے. بیوی, عورت کو جو شکل دی ہے نا بیوی کی, تو فرمایا بیوی کا پہلا کردار یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیکی کے رنگ میں رنگے. دوسرا فرمایا قانتات, فرما برداری کرے شوہر کی. حافظات للغیب, اور مرد کی عدم موجودگی میں اس کے نسب کی حفاظت کرے, اپنی پاک دامنی کی عصمت کی حفاظت کرے. اور مرد کسی ایسے کو گھر میں آنے دے جس کے آنے سے مرد کو غصہ آتا ہے, گھر کا ماحول خراب نہ کرے. اور پھر گھر کو مینٹین کرے, صفائی ستھرائی, پورے گھر کو مینج کرے. ہمارے ایسے گھروں میں بھی کوئی ایسی خواتین کی کمی نہیں ہے کہ گھر میں داخل ہوں تو پھر گھر کا نقشہ بتاتا ہے کہ یہاں کی خواتین کتنی سلیقہ شیار ہیں. سرانے ادھر پڑے ہوئے ہیں, کمبل ادھر پڑے ہوئے ہیں, رضائیاں ادھر پڑی ہوئی ہیں, نہ دروازے صاف, نہ گھر کی صفائی, نہ ستھرائی. واش روم دیکھیں, اس کی حالت بتاتی ہے کہ یہ کتنی سلیقہ شیار. تو گھر کو مینج کرے. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ مرد شوہر جب شام کو گھر میں داخل ہو تو گھر کا ماحول دیکھ کر اور اپنی بیوی کو دیکھ کر اس کے پورے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے. کچھ چیزیں میں اب محتاط انداز میں کروں گا احتیاط کے ساتھ. یعنی اپنے گھر کو اس طرح مینج کرے اور اپنے آپ کو اس طرح مینج کرے کہ شوہر کی اس کو دیکھ کر اور گھر کو دیکھ کے اس کے پورے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے. یہ نہ ہو کہ گھر میں داخل ہو تو رونا ہپا اور یہ مختلف قسم کی آوازیں سنیں اور یہ کہ جب سے میں ادھر آئی ہوں میں نے سکون ہی نہیں پایا. یہ ناشکری ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری چشمان نے آنکھوں نے دیکھا کثرت کے ساتھ جہنم میں جانے والی عورتیں, اور جب پوچھا گیا تو یہ بتایا گیا یہ ناشکری تھی. تو نہ اس عادت کی وجہ سے یہ جہنم میں جائے. تو پورے گھر کو مینج کریں اس طرح. اور پھر مردوں اور شوہران محترم کے لیے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو مینج کریں, اپنی شخصیت کو, اپنی پرسنالٹی کو. ان کو بھی ان کی بیویاں دیکھیں تو ان کے بھی پورے دن کی تھکاوٹ دور ہو جانی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جائز رشتہ یہ ہے اور غلاظت گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کے منہ میں ڈال دیں. وہ بھی بنے سورے کو مل کے. تو دونوں گاڑی کے پہیے جب برابر چلتے ہیں تو تب بیلنس آتا, تب ماحول خراب نہیں ہوتا. تو وہ بھی جب گھر میں داخل ہو تو دو میٹھے بول ان کے لیے بول دینے چاہیے. ایسے شوہران محترم کی بھی کمی نہیں ہے کہ باہر جن کے اخلاق کے ڈھول بجتے ہیں کہ بڑا اعلیٰ اخلاق ہے ان کا, مگر جو ہی گھر میں داخل ہونے کی دیر ہے پتہ چلتا ہے گھر میں فرعون داخل ہو گیا. بچوں سے بھی سختی کی, بیوی پہ بھی سختی کی. وہ بھی اپنے لبے لہجے کو پرائٹ رکھیں, نرم رکھیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے. یہ بیوی کا اور شوہر, یعنی شوہر اس کی خواہشات کا احترام کرے اور وہ اس کی خواہشات کا احترام کرے. اور حضور علیہ السلام کو جب اس مناسبت سے دیکھتے ہیں تو آقا علیہ السلام کے گھر میں جب کوئی چیز اچھی پکتی تھی تو آپ حضرت خدیجہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی سہیلیوں کو بھی وہ کھانے کی چیز بھیجا کرتے. یہ ایک کردار ہے میاں بیوی کے روپ میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بیوی کا کردار. پھر آخری بات جس پہ گفتگو کو میں نے ختم کرنا, پھر عورت کا ایک آخری کردار ہے کہ عورت ماں. بولے کیا ہے؟ ماں ہے. ویسے تو قرآن حکیم کو آپ پڑھیں تو قرآن حکیم میں بات کی گئی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23, بقرہ کی 83, سورہ نام کی 151, سورہ لقمان کی 14. وقت نہیں ہے ورنہ یہ ساری آیات پڑھتا. تو یہاں بات کی والدین کی کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو, مگر اسپیسیفک تنہا ذکر سورہ اعراف میں 199 نمبر آیت ہے, وہاں صرف ماں کا ذکر کیا.
پھر حضور کی زبان سے کبھی تشریح سنے، اس کی توضیح سنے، تو آپ سے جس صحابی نے عرض کیا حضور من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ تو 3 بار فرمایا تھا تیری ماں، اور چوتھے مقام پہ جا کے فرمایا تیرا والد۔ یہ ماں کا مقام بیان کیا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو دنیا کا جو بنایا ہوا بوگس قسم کا معیار ہے، کوئی صدر بن گیا جو کہتے ہیں بڑی ترقی ہوگی، ڈالر کمانا شروع کر دے کہتے ہیں بڑی ترقی ہوگی، کوئی مربے خرید رہے تو کہتے ہیں بڑی ترقی ہو گئی، مگر خدا لگتی بات یہ ہے، مربے، ڈالر، روپیے، فیکٹریاں، صدارت، وزارت، یہ ساری چیزیں مل کے بھی بری ماں کے کمزور لبوں سے نکلنے والی دعا کا بدل نہیں بن سکتی۔ ماں جب اوپرے تھاپتی ہے، گوبر کی تھاپیاں، اس حالت میں اگر نماز کا ٹائم ہو جائے تو ہاتھ دھو کے نماز پڑھے گی، لیکن اس حالت میں کوئی اس کے کان میں کہہ دے تیرا بیٹا بیمار ہے، پھر نہیں وہ ہاتھ دھوتی، تڑپ اٹھتی ہے اس کی ممتا، بے ساختہ کہتی ہے مولا میرے بیٹے کی خیر، میرے پتر کی خیر۔ آگے رب بھی نہیں کہتا کہ تو نے ہاتھ کیوں نہیں دھوئے، نہیں، بس اس کے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے کہ رب اس کی اولاد کی مبرم تقدیر کو بھی بدل کے رکھ دیتا۔ محمد علی جوہر ایک صحافت کا بادشاہ ہوا ہے، اس نے کہا میں جب عرش والے کا فرش والی مخلوق کو سب سے بہترین تحفہ دیکھتا ہوں تو وہ ماں کا وجود ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا میں جب گلاب کے پھول کو دیکھتا ہوں اور ماں کے چہرے کو، میں فرق ہی نہیں کر پاتا کہ گلاب کا پھول کون سا اور ماں کا چہرہ کون سا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر جب ماں کو دفنا کے آیا تو لوگوں سے کہنے لگا لوگوں لگتا یوں ہے میرے لیے ساری دنیا قبرستان بن گئی، اور پھر بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں اور آقا سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا رب نے تمہاری جنت بھی تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی، یہ مقام ہے۔ اگر مقام اتنا اونچا ہے تو ماں کا کردار بھی پھر اتنا ہی اونچا ہونا چاہیے۔ ماں کا پہلا کردار یہ ہے کہ ماں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ جو والد بڑھاپے میں کہتا ہے نا میرے بیٹے میرا کہنا نہیں مانتے، اس میں قصور ماں کا ہے۔ اس نے نہیں سکھایا کہ تم نے اپنے باپ کو ملنا کیسے، اس نے نہیں سکھایا کہ چھوٹے بڑے کی تمیز کیسے رکھنی، یہ ماں سکھاتی ہے۔ پہلی آغوش، پہلی تربیت کا پہلا انسٹیٹیوٹ، پہلا سکول وہ ماں کی گود ہے۔ ماں سمجھ جائے پوری سوسائٹی سمجھ جاتی ہے، پوری فیملی سمجھ جاتی ہے۔ میں مزید نہیں آگے جانا چاہتا، میں یہاں پر کلوز کرنا چاہتا ہوں گفتگو کو۔ یہی وجہ ہے پوری دنیا کا جب آپ تجزیہ کریں بڑی بڑی پرسنالٹی اور شخصیات کا، ہر شخصیت کے پیچھے اس کی ماں کی تربیت نظر آئے گی۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے 18 بیٹے تھے، کتنے بولے نا 18 بیٹے، ان 18 میں سے حسن صرف ایک تھا، حسین ایک ہی تھا۔ 18 میں سے کوئی دوسرا حسن حسین نہیں تھا۔ ارے دوسرا حسن حسین اس لیے نہیں تھا کہ ان کی ماں کا نام فاطمہ زہرا تھا، کوئی دوسری فاطمہ نہیں تھی۔ یہ مقام جو امام حسین کا جو کربلا کے اندر دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے اصل میں پاکیزگی، طہارت، زہد، برا، تقوی سیدہ کائنات کا نظر آتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ایک دن اپنی ماں سے کہنے لگے میری امی میری زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، تو اس نے کہا بیٹا اس میں کمال کون سا ہے، اس میں کمال تو میرا ہے۔ کہا امی جان کیسے؟ فرمایا بیٹا زندگی ساری تیرے بچپنے میں نے بغیر غسل کے کبھی تجھے دودھ نہیں پلایا تھا۔ حضور غوث پاک کے نانا جان یعنی آپ کی امی کے والد اور آپ کے ابو کے سسر حضرت عبداللہ سموری، انہوں نے جب حضور غوث پاک کے والد سے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کرو، کانوں سے بہری، آنکھوں سے اندھی، زبان سے گونگی اور پاؤں سے اپاہج ہے، جب شادی کی
تو شادی کے بعد پتا چلا کہ یہ تو اس میں ہے ہی نہیں، وہ سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، چلتی بھی ہے، بولتی بھی ہے۔ اور آپ نے جب حضرت عبداللہ سموئی سے کہا کہ یہ کیا ہوا، وہ تو دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، چلتی بھی ہے، تو فرمایا بیٹا اصل میں بات کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا، مطلب یہ تھا کانوں سے بہری ہے، مطلب یہ تھا اس نے کبھی برائی سنی نہیں ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، مطلب یہ تھا اس نے کبھی برائی دیکھی نہیں، زبان سے گونگی ہے، مطلب یہ تھا کہ اس نے کبھی برائی بولی نہیں، اور پاؤں سے اپاہج ہے، مطلب یہ تھا کہ برائی کی طرف کبھی چل کر نہیں گئی۔ ارے جب ماں اتنے اعلیٰ کردار کی مالک ہوتی ہے تو اس کی کوکھ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ حضور غوث پاک کی ذات ہے۔ ماں کا کردار اگر سمجھ جائے تو پھر جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ ایسی نسل پیدا ہوتی ہے۔ یہ اندازہ لگائیں، یہ ماں کا مقام، پھر اس سے آگے بڑھتے جائیں اور مسکرا پڑیں یہ بات سن کے، سبحان اللہ کہیں یہ بات سن کے، آپ تجربے تصور میں لائیں اس ماں کا مقام کیا ہوگا جس کے لگتے جدوں کا نام محمد مصطفیٰ، اس ماں کا مقام کیا ہوگا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سوسائٹی کے اندر جس شخصیت کو بھی دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی بلندی کے پیچھے اس کی ماں کا رول ہے، اس کی ماں کا کردار ہے۔ آج کی عورت، اب باتیں آگے نہیں کرتے، بس ختم کرتے، آج کی عورت اگر حکمت اور دانش مندی کا سبق لینا چاہتی ہے تو تفصیلاً نہیں، میں اشارہ سن لے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 32 سے 44 تک پڑھیں، آپ کو حضرت بلقیس کا ذکر ملے گا، پتا چلے گا کہ اگر عورت حکمت اور دانش رکھنے والی ہے تو اپنے عزم اور حوصلے کی طاقت سے وہ بڑے بڑے ملکوں پر مرکہ بڑھنے کی بھی اہلیت رکھتی ہے۔ اگر آپ شدید معاشرتی دباؤ میں عورت اپنے اعصاب پہ کنٹرول رکھنا چاہتی ہے تو سورہ مریم کو پڑھیں، اس سے پتا چلے گا کس طرح سوسائٹی کو فیس کیا اور اپنے اعصاب میں کمزوری نہیں آنے دی اور آپ نے پورے کے پورے معاشرے کو فتح کر لیا۔ اگر آج کی عورت یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے حیا اور شرم کی مناسبت سے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا قصہ پڑھ لے کہ بڑے بازار میں چل رہی ہیں مگر کس حیا کی کیفیت کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اگر ظلم اور جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بات کرنی ہے تو حضرت آسیہ کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، حالانکہ فرعون کی بیوی ہے، باوجود اس کے وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر کیسے ایمان نہیں، حتیٰ کہ آپ کے قتل کا منصوبہ بن گیا لیکن آپ کے پائے استقامت میں ڈگمگاہٹ نہیں آئی۔ یہ کردار ہے عورت کا، اس کردار کے لیے ضروری ہے کہ عورت کی تربیت کی جائے۔ کوئی باپ ہے تو اس مناسبت سے اپنی بیٹی کی تربیت کرے، بہن ہے اس مناسبت سے اپنی بہن کو اچھے مواقع فراہم کرے تربیت اور تعلیم کی، شوہر ہے تو اس مناسبت سے اپنی بیوی کے تربیت کے لیے تعلیم کے لیے مواقع فراہم کرے، اور اگر بیٹا کچھ ماں کے لیے کر سکتا ہے تو وہ کرے۔ اس اعلیٰ کردار کے لیے ضروری ہے کہ عورت کی تربیت ہونی چاہیے۔ آج جب ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو 53% عورتیں ہیں اور 47% مرد ہیں، مگر ان کو وہ مواقع نہیں دیے گئے جو مواقع تعلیم و تربیت کے جتنے دینے چاہیے تھے، نہیں دیے گئے۔ ایسے ملک لیتے ہیں تو ایسی پالیسی نہیں بنائی گئی، جماعتوں کو جب دیکھتے ہیں ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں۔ یہ فرق، یہ عورت کا مقام و کردار جس پلیٹ فارم سے آپ سن رہے ہیں، اس کا نام منہاج القرآن ہے۔ آج 42 سال پیچھے چلے جائیں تو 42 سال پہلے یہ سفر شروع ہوا اور آج 42-44 سالوں کے بعد دنیا کے 200 ممالک میں منہاج القرآن کا نیٹ ورک ہے۔ مگر اس مرد کلندر کی بصیرت کو سلام ہے جہاں اس کے بنائے ہوئے پلیٹ فارم پر مرد اپنی صلاحیتوں سے حضور کے دین کے پرچم کو اونچا کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں،
ان کے شانے سے شانہ ملا کے خواتین اور عورت بھی حضور کے دین کے پرچم کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے. اگر منہاج القرآن کی تنظیم ملے گی، تحریک منہاج القرآن، تو ساتھ ہی ساتھ منہاج القرآن ویمن لیگ بھی ملے گی. آپ دھرنا دیکھ لیں، دھرنا لوگوں کے لیے دھرنا تھا، ہمارے لیے ہمارے ایمان کا مسئلہ تھا. ہم نے کسی کی ٹوپی اونچی کرنے کے لیے نہیں یہ دھرنے دیے تھے، ہم نے مصطفیٰ کے دین کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے اور اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس مقصد کے لیے یہ دیا تھا. میلاد ہو، اعتکاف ہو، کوئی ایونٹ منہاج القرآن کا ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں مردوں کے ساتھ خواتین نظر نہ آئے. اور یہ مجمع اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. آپ کی تعداد اتنی ساری ہے مردوں کی اور خواتین کی تعداد اتنی ساری، میں دیکھ رہا ہوں. یعنی مطلب بتانے کا یہ ہے حضور شیخ الاسلام نے اس نہج کے ساتھ آج کی خاتون کے اندر اسلام کے پرچم کی سربلندی کی طرف ڈالی. عام معاشرے میں جب دیکھتے ہیں 9-10 بجے کے بعد خواتین بیٹھتی ہیں نا برتن دھو کے، پھر ایک کو لے لیا، پھر وہ عیب جوئی بھی کی اور عیب گوئی بھی کی. لیکن ہماری بہنیں جو منہاج القرآن ویمن لیگ کی ذمہ دار ہے، کبھی ان کو بھی دیکھیں. یہ جب 9-10 بجے کے بعد بیٹھتی ہیں تو پھر یہ پلان کرتی ہیں، کہتی ہیں فلاں گلی محلے میں ابھی حلقے درود و فکر قائم کوئی نہیں ہوا، وہاں قائم کرنا ہے. فلاں گھر میں مراکز علم قائم کرنا ہے. فلاں علاقے میں بھی تنظیم نہیں بنی تو وہاں تنظیم بنانی ہے. یہ سوچ، یہ ویژن، یہ پالیسی، یہ فکر منہاج القرآن آج دنیا میں تقسیم کرتا ہے. میرے بھائیوں، فتنوں کا دور ہے. جن سکولوں کالجوں میں آپ اپنی بہنوں کو بھیجتے ہیں، یہاں سے تربیت ملے گی، تعلیم ملے گی، وہاں بھی یہ محفوظ نہیں، وہاں بھی محفوظ نہیں. ایک یونیورسٹی حضور شیخ الاسلام نے بھی بنائی ہے، باوجود اس کے بچے بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں. مگر کبھی سنے یوٹیوب پہ وہ چیز پڑی ہے، ہماری جان کے دشمن جن نے ہماری جانیں لی، اب نام لے وغیرہ سارے جانتے ہیں، ان میں سے ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ تو ان کے حریف ہیں اور بیٹی آپ کی پڑھتی ہے منہاج یونیورسٹی، تو نے کہا بے شک ہم حریف ہیں، مگر ہمارا دل کہتا ہے بیٹیوں کی جو تربیت ڈاکٹر طاہر القادری کر رہا ہے پاکستان میں کوئی بھی نہیں کر رہا. دشمن بھی مانتے ہیں، کردار وہ ہے تو سر چڑھ کے بولے. تو آپ میں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ہماری منہاج القرآن ویمن لیگ کو باقاعدہ جوائن کریں. آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا، آپ کو زندگی کی ایک فکر ملے گی، ایک ویژن ملے گا. ماں کھانا پکانا اس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، وہ تو زندگی کی سانس کی جوڑی چلانے کے لیے اللہ نے پیدا کسی اور مقصد کے لیے کیا. وہ مقصد کیا ہے؟ کبھی منہاج القرآن ویمن لیگ کی ایک میٹنگ جوائن کر کے آپ دیکھیں، پتا چل جائے گا کہ عورت کو اللہ پاک نے زندگی کا مقصد کیا دیا. پھر ہمارا اعتکاف آ رہا ہے اگلے دنوں میں، جہاں مرد اعتکاف کریں گے تو ہزارہا خواتین بھی باپردہ اعتکاف کریں گی. ان کی بھی فقہی کلاسیں، قرآن پاک، دیگر معاملات، احکامات ان کو سکھائے جائیں گے. وقت کے مجدد کے خطابات سنیں گی، ان کی تربیت ہوگی. جب بہن، بہو، بیٹی اعتکاف کر کے گھر میں آئے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گھر کا ماحول تو ایک جنت بن گیا. اتنا کچھ یہاں کرتے ہیں آپ تو تربیت نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے. کبھی 10 دنوں کے لیے منہاج القرآن بھیج کے دیکھ لیں جتنا خرچہ آئے گا. اگر وہ تربیت نہ ملی، میں فون نمبر دے جاتا ہوں، مجھ سے لے لینا آپ کو خرچہ. آپ ایک دفعہ بیٹیوں کو بھیج کر کے دیکھیں. آج کے دور میں اس لیول پہ جا کے بیٹیوں کی منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے تربیت ہو رہی ہے. ٹائم کے دامن میں اب زیادہ گنجائش نہیں ہے، وقت دیا جائے آپ کا. اور ویسے باتیں تو اور بے شمار ہے کرنے والی، مگر میں امید کرتا ہوں میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس موضوع کے ساتھ انصاف کیا جائے. باقی بندہ کر تو اتنا ہی سکتا ہے جتنا اللہ نے دیا ہے، اس سے زیادہ دعوے تو نہیں ہم کر سکتے. تو کیا خیال ہے؟ کچھ چیزیں مل گئی ہیں؟ بولے. بہت شکریہ آپ کا. کل والا موضوع بڑا اہم ہے. کل والا موضوع ہے آج کی نوجوان نسل دین سے دور کیوں.
تو ذرا نوجوان بھائی اور بہنیں ذرا ہاتھ اٹھائیں ذرا. ہمارے ایک بابا جی نے بھی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. اللہ آپ سب جوان ہو کے جائیں گے جنت میں, کوئی بوڑھا نہیں جائے گا, اور جنتی جوانوں کا سردار حسن و حسین ہو, اور بہنوں کے سردار سید کائنات ہو. آئیں, ان کا اسوہ سیکھنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ مرض کیا ہے. نوجوان دین سے دور کیوں ہو گئے؟ تو کل ہمارے علامہ شاہد اقبال یوسفی وہ آئیں گے, یہ موضوع بیان کریں گے. بڑی اللہ پاک نے ان کو ملکہ دیا ہے. آپ سب سے نوجوانوں سے گزارش ہے, آپ نے تو ضرور آنا ہے جو آئے ہوئے.